سب سے پہلے میں آپ کو اور تمام ناظرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون ہدیہ پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک بہت اہم سوال کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اتحاد کے متعلق ہے۔ ہم اپنی بات کی شروع حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جنہیں امام اہل سنہ والجماعہ کا لقب حاصل ہے، آپ کے قول سے شروع کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جس انسان نے مسلمانوں کے کام کو اہمیت نہ دی، مسلمانوں کی فکر میں نہ رہے، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے نہ سمجھے۔ سب سے پہلی مصیبت اسلامی امت پر یہ نازل ہو گئی کہ ہم زبانی تعصبات میں، علاقائی تعصبات میں بٹ گئے اور اسلام کا اہم مقصد رہ گیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اگر غیر عربی دنیا میں کوئی مشکل مسلمانوں پر آتی ہے تو عربوں کو اس کا احساس نہیں رہتا ہے، کیونکہ کوئی تواصل اور کنیکشن کی زبان دونوں کے درمیان نہیں رہی۔ اگر عرب میں کچھ ہوتا ہے تو غیر عرب مسلمان ان سے ناخبر ہوتے ہیں۔ مسلمان جنہیں اللہ عز و جل نے امت وسط پیدا فرمایا تھا، درمیانی امت، ایسی امت تاکہ وسطیت اور اعتدال کی راہ کو اپنا لے، امت نے اس راستے کو فراموش کر دیا۔ امت کو امامت انسانیت اور بشریت کی امامت کے لیے اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا تھا، لیکن امت نے اسے فراموش کر دیا۔ اس امت میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ تمام انسانیت اور تمام بشریت کی خیرخواہی، فائدے اور منفعت کا کام کر دے، اور سابق اسلامی تاریخ میں اس کی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اندلس اور قرطبہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا تو اسلامی وقف اتنا قوی اور مضبوط تھا کہ غیر مسلم لوگ اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے بھیج رہے تھے اور اسلامی وقف سے اس پر خرچ کیا جا رہا تھا، اور غیر مسلم طلباء اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، دیگر سٹوڈنٹس اور طلباء کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک میں جا کر وہاں پر علم کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس وقت ہم علم کے زیور سے آراستہ تھے اور ان کے پاس جہالت تھی۔ وہ علم کے حصول کے لیے اپنے بچوں کو مسلمان ملکوں میں بھیج رہے تھے۔ اس وقت برطانیہ اور اسکینڈناوی ممالک جیسے ناروے، فن لینڈ اور سویڈن اور برطانیہ، یہ سب ایک ہی حکومت کے حصے تھے۔ میں نے اس لیٹر کا جو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا مخطوط نسخہ دیکھا کہ وہاں کے حاکم اپنی بچیوں کے متعلق سفارش کر رہے ہیں اور عربی زبان میں لیٹر لکھ کر کہتے ہیں ہم اپنی اولاد کو تمہارے پاس، اپنی بچیوں کو تمہارے پاس بھیجتے ہیں، آپ انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، جس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں کامل طور پر یقین تھا کہ مسلمان اور مومن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم اپنی عزت کے حوالے سے ان پر اعتماد کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کے بہترین آئندہ کے متعلق اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مؤمن حقیقی وہ ہے جن پر لوگ اعتماد کرے، بھروسہ کرے کہ اگر میں نہ ہوں تو یہ شخص ایمان والا ہے، میرا مال محفوظ رہے گا، میری آبرو عزت اور ناموس جو ہے محفوظ رہے گی اور مجھے اس سے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر آج بھی مسلمان اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے یہ باور کرا دے اپنے ہمسایہ کو کہ آپ کا دین کوئی بھی ہے، آپ کی زبان کوئی بھی ہے،
مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن آپ میرے ہمسایہ ہیں تو آپ کے متعلق مجھ سے اللہ عز و جل سوال فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی جبرائیل امین میرے پاس اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ مجھے اپنے ہمسایہ کے متعلق تاکید فرما رہے تھے۔ مجھے ایسا خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمسایہ میرے ساتھ میراث میں شریک ہو جائے۔ آج ہم اپنے مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا مسلمان پڑوسی ہمارے متعلق اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ اس کی ناموس، آبرو، عزت اور مال دولت جو ہے وہ مجھ سے حفاظت میں ہے، اور وہ اگر نہ ہو تو میں اس کا چوکیدار بن کے اس کے گھر کی حفاظت کروں گا؟ یہ صورتحال نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ یو اے ای کے مؤسس اور اتحاد کے بانی حضرت شیخ زائد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس ملک میں ہر شخص کی زبان پر ان کا نام آتا ہے تو بعض ہمارے باہر کے دوست احباب بہت عزت اور احترام سے آپ کو بابا زائد بولتے ہیں۔ شیخ زائد رحمہ اللہ نے ابوظبی اور دبئی کے درمیان ایک لمبی دیوار کا ارادہ کیا کہ دیوار میں کھڑا کر دوں گا، تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیا فائدہ ہے اس کا، تو آپ نے فرمایا کہ مزدوروں کو کام مل جائے گا اور لوگوں کو حلال رزق مل جائے گا۔ یقیناً وہ ایک مشفق والد کی طرح تھے اور سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آپ یہی چاہتے تھے کہ ہر ایک کو یہاں پر رزق اور مزدوری مل جائے۔ جو کچھ اللہ نے اس ملک کو دیا ہے اس میں تمام آنے والوں کا حصہ ہے، اور ہر ایک اپنے سویے کے مطابق اور اہلیت کے مطابق اپنا حصہ لے لے، تو یقیناً اس ملک کو اللہ عز و جل آباد رکھے اور ہمارے ممالک میں بھی اللہ عز و جل امن و امان دائم و قائم رکھے۔